غزوہ خیبر جو محرم اور صفر 7 ہجری میں ہوئی تھی، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی ایک لمبی روایت ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ جب ہم خیبر پہنچے تو ان کا سردار مرہب اپنی تلوار لہراتا ہوا نکلا اور وہ کہہ رہا تھا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہتھیار بند بہادر تجربہ کار ہوں۔ جب جنگیں شعلے بھڑکاتی ہوئی آئیں، یعنی میری بہادری کا پتہ لگتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے مقابلے کے لیے میرے چچا عامر نکلے اور انہوں نے کہا خیبر جانتا ہے کہ میں عامر ہتھیار بند بہادر خطرات میں اپنے آپ کو ڈالنے والا ہوں۔ راوی کہتے ہیں دونوں نے ضربیں لگائیں، مرہب کی تلوار عامر کی ڈھال پر پڑی اور عامر اس پر نیچے سے وار کرنے لگے کہ ان کی اپنی تلوار ہی ان کو آن لگی اور اس نے ان کی رگ کاٹ دی اور وہ اسی سے شہید ہو گئے۔ سلمہ کہتے ہیں میں نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کہہ رہے تھے کہ عامر کے عمل باطل ہو گئے، اس نے اپنے آپ کو قتل کیا۔ وہ کہتے ہیں میں روتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ عامر کے عمل ضائع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کس نے کہا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا آپ کے بعد صحابہ نے۔ آپ نے فرمایا جس نے یہ کہا غلط کہا، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حضرت علی کی طرف بھیجا، ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں۔ آپ نے فرمایا میں اس شخص کو جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے یا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں حضرت علی کے پاس گیا اور انہیں ساتھ لے کر چل پڑا۔ ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھیں، یعنی بیماری سے آنکھیں ابلی ہوئی تھیں، سوجی ہوئی تھیں، یہاں تک کہ میں انہیں لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ آپ نے ان کی آنکھوں میں لعاب دہن لگایا، وہ ٹھیک ہو گئیں۔ آپ نے انہیں جھنڈا دیا اور مرہب نکلا اور اس نے کہا کہ خیبر جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہتھیار بند بہادر تجربہ کار، جبکہ جنگیں شعلے بھڑکا رہی ہوتی ہیں۔ حضرت علی نے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائے کیلسندرا کہ میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے، ہیبت ناک شکل والے شیر کی مانند جو جنگلوں میں ہوتا ہے، میں ایک سا کے بدلے سندرا دیتا ہوں۔ یہ ایک محاورہ ہے عربی کا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے اس طرح بھی کہ شیر کے مقابلے میں سبا تر جو اردو محاورہ استعمال ہوتا ہے کہ ایسے کو تیسا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا۔ سندرا کے لفظی معنی مکیال واسع، یعنی بہت بڑا پیمانہ ہے۔ سا صرف 3 سیر کا ہوتا ہے، سندرا بڑا ہوتا ہے۔ پھر راوی کہتے ہیں کہ انہوں نے مرہب کے سر پر ضرب لگائی۔ یہ کہنے کے بعد حضرت علی نے مرہب کے سر پر ضرب لگائی اور قتل کر دیا، اور اس کے ہاتھوں پھر ان کے ہاتھوں فتح ہوئی، حضرت علی کے ہاتھوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ یہ بھی حضرت مسلم موعود اس کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ خیبر کے دن حضرت علی کو موقع ملا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں اسے موقع دوں گا جو خدا سے محبت کرتا ہے اور جس سے خدا تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور تلوار اس کے سپرد کروں گا جسے خدا تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں اس مجلس میں موجود تھا اور اپنا سر اونچا کرتا تھا کہ شاید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دیکھ لیں اور مجھے دے دیں، مگر آپ دیکھتے اور چپ رہتے۔ میں پھر سر اونچا کرتا اور آپ پھر دیکھتے اور چپ رہتے، حتیٰ کہ علی آئے، ان کی آنکھیں سخت دکھتی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آگے آؤ۔ وہ آپ کے پاس پہنچے تو آپ نے لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کو شفا دے، یہ تلوار لو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سپرد کی ہے۔ اس کی جگہ ایک اور جگہ بھی حضرت مسلم موعود اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ سے واپس آنے کے قریباً 5 ماہ بعد
یہ فیصلہ کیا کہ یہودی خیبر سے جو مدینہ سے صرف چند منزل کے فاصلے پر تھا اور جہاں سے مدینہ کے خلاف آسانی سے سازش کی جا سکتی تھی نکال دیے جائیں۔ چنانچہ آپ نے 1600 صحابہ کے ساتھ اگست 628 عیسوی میں خیبر کی طرف کوچ فرمایا۔ خیبر ایک قلعہ بند شہر تھا اور اس کے چاروں طرف چٹانوں کے اوپر قلعے بنے ہوئے تھے۔ ایسے مضبوط شہر کو اتنے تھوڑے سے سپاہیوں کے ساتھ فتح کر لینا کوئی آسان بات نہ تھی۔ ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی چوکیاں تو چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کے بعد فتح ہو گئیں، لیکن جب یہودی سمٹا کر شہر کے مرکزی قلعے میں آ گئے تو اس کے فتح کرنے کی تمام تدابیر بیکار جانے لگیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے بتایا کہ اس شہر کی فتح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مقدر ہے۔ آپ نے صبح کے وقت یہ اعلان کیا کہ میں اسلام کا سیاہ جھنڈا آج اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو خدا اور اس کا رسول اور مسلمان پیار کرتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اس قلعے کی فتح اس کے ہاتھ پر مقدر کی ہے۔ اس کے بعد دوسری صبح آپ نے حضرت علی کو بلایا اور جھنڈا ان کے سپرد کیا، جنہوں نے صحابہ کی فوج کو ساتھ لے کر قلعے پر حملہ کیا۔ باوجود اس کے کہ یہودی قلعہ بند تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو اس دن ایسی قوت بخشی کہ شام سے پہلے قلعہ فتح ہو گیا۔ پھر ایک اور جگہ حضرت علی کا ذکر کرتے ہوئے کسی واقعے کے تعلق میں حضرت مسلم موعود نے اس طرح فرمایا ہے کہ خیبر کی فتح کا سوال پیدا ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور لشکر اسلامی کا علم آپ کے سپرد کرنا چاہا، مگر حضرت علی کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ یہاں آنکھوں کے دکھنے کا بھی ذکر آ گیا اور شدت تکلیف کی وجہ سے وہ سوجی ہوئی تھیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے علی سے فرمایا ادھر آؤ۔ وہ سامنے آئے تو آپ نے اپنا لعاب دہن حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا اور ان کی آنکھیں اسی وقت اچھی ہو گئیں۔ پھر ایک اور جگہ حضرت کے دست شفا کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے نظارے نظر آتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر شفا بعض مریضوں کو ملتی ہے، بغیر اس کے کہ طبی ذرائع استعمال ہوں، یا ان موقعوں پر شفا ملتی ہے کہ جب طبی ذرائع مفید نہیں ہوا کرتے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات میں اس قسم کی شفا کی ایک مثال جنگ خیبر کے وقت ملتی ہے۔ خیبر کی جنگ کے دوران میں ایک دن آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ خیبر کی فتح اس شخص کے لیے مقدر ہے جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب وہ وقت آیا تو میں نے گردن اونچی کر کے دیکھنا شروع کیا کہ شاید مجھے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا دے دیں، مگر آپ نے انہیں اس کام کے لیے مقرر نہ فرمایا۔ اتنے میں حضرت علی آئے اور ان کی آنکھیں سخت دکھ رہی تھیں۔ آپ نے ان کی آنکھوں پر اپنا لعاب دہن لگا دیا اور آنکھیں فوراً اچھی ہو گئیں، اور آپ نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر خیبر کی فتح کا کام ان کے سپرد کیا۔ مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی ایک مثال بڑی ایمان افزا ہے۔ جنگ خیبر میں ایک بہت بڑے یہودی جرنیل کے مقابلے کے لیے نکلے اور بڑی دیر تک اس سے لڑتے رہے۔ چونکہ وہ بھی لڑائی کے فن کا ماہر تھا، اس لیے کافی دیر تک مقابلہ کرتا رہا۔ آخر حضرت علی نے اسے گرا لیا اور آپ اس کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور ارادہ کیا کہ تلوار سے اس کی گردن کاٹ دیں۔ اتنے میں اس یہودی نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ اس پر حضرت علی اسے چھوڑ کر الگ کھڑے ہو گئے۔ وہ یہودی سخت حیران ہوا، انہوں نے یہ کیا کہ مجھے قابو پا کے حضرت علی نے مجھ پر قابو پا لیا تھا، پھر مجھے چھوڑ دیا۔ جب یہ میرے قتل پر اس قادر ہو چکے تھے تو انہوں نے مجھے چھوڑ کیوں دیا؟ چنانچہ اس نے حضرت علی سے دریافت کیا کہ آپ مجھے چھوڑ کر الگ کیوں ہو گئے؟ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے خدا کی رضا کے لیے لڑ رہا تھا، مگر جب تم نے میرے منہ پر تھوک دیا
تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے سمجھا کہ اب اگر میں تم کو قتل کروں گا تو میرا قتل کرنا اپنے نفس کے لیے ہوگا، خدا کے لیے نہیں ہوگا۔ بس میں نے تمہیں چھوڑ دیا تاکہ میرا غصہ فروغ ہو جائے اور میرا تمہیں قتل کرنا اپنے نفس کے لیے نہ رہے۔ یہ کتنا عظیم و شان کمال ہے کہ عین جنگ کے میدان میں انہوں نے ایک شدید دشمن کو محض اس لیے چھوڑ دیا تاکہ ان کا قتل کرنا اپنے نفس کے غصے کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔